شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں طاہرہ ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حکایات اور واقعات۔ آج ہم آپ کو 3 مختصر کہانیاں سنائیں گے، جس میں ایک ساحر کا قبول اسلام، توکل کا صحیح مفہوم، کشتی اور محافظ نام کی کہانیاں شامل ہیں۔ تو پہلی کہانی ہے ایک ساحر کا قبول اسلام۔ اکثر سرداران قریش سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی جن وغیرہ کا اثر ہے، اس لیے ان کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں۔ یمن کا ایک مشہور جادوگر ان دنوں مکے میں موجود تھا۔ اس نے قریش کو یقین دلایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بری روحوں کا اثر ختم کر دے گا۔ سرداران قریش بہت خوش ہوئے۔ ساحر، جس کا نام زیاد تھا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جو کچھ میں سناتا ہوں اس سے سن لو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھیں۔ زیاد تھرا اٹھا اور اس نے درخواست کی کہ یہ آیتیں پھر پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیتیں دہرائیں اور پھر زیاد کی فرمائش پر تیسری دفعہ بھی تلاوت کی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھا، میں نے نجومیوں، جادوگروں اور شاعروں کے کلام سنے ہیں، لیکن خدا کی قسم کسی کا کلام ان الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسری کہانی ہے توکل کا صحیح مفہوم۔ ایک شخص جنگل میں بھیڑوں کو اکیلے چرتا ہوا چھوڑ کر کسی کام کے واسطے شہر آ گیا، جہاں اتفاق سے اسے اس کا بڑا بھائی مل گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ جنگل میں بھیڑوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، توکل الہی پر چھوڑ آیا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تم نے یہ سخت غلطی کی ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ اللہ کے توکل پر بھیڑوں کے چھوڑ آنے کو غلطی بتلانا سخت بے ادبی ہے، ایسا مت کہو۔ بڑے بھائی نے کہا، کمبخت، اگر بھیڑے اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہے تو بھیڑیے بھی تو اللہ کے توکل ہی پر پھر رہے ہیں۔ تم نے توکل کے مفہوم کو غلط طور پر استعمال کیا ہے۔ توکل اختیار کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اونٹ کو اکیلا چرنے کے لیے گھٹنا باندھ کر توکل پر چھوڑو، اور ایسے موقعوں پر ہر ممکن تدبیر اختیار کرنے سے درگزر نہ کرو۔ اس سے کہتے ہیں توکل کا صحیح مفہوم۔ تیسری کہانی ہے کشتی اور محافظ۔ یہ شیخ سعدی کی کہانی ہے۔ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ سیر و تفریح اور موسم کی تبدیلی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کشتی کے ذریعے دوسرے جزیرے پر جا رہا تھا۔ کشتی میں بادشاہ کا ایک محافظ بھی تھا جو حال ہی میں مقرر کیا گیا تھا۔ اس دن ہوا کافی تیز تھی، لہٰذا لہروں کی وجہ سے کشتی ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ کئی مرتبہ پانی کشتی کے عرشے پر بھی آ جاتا۔ بادشاہ کا محافظ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ چلانے لگا اور واپس جانے کے لیے مچل گیا۔ ہر شخص نے اسے خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ بادشاہ اپنے محافظ کی اس حرکت سے سخت پریشان ہوا، جو ایک بچے کی طرح چیخ رہا تھا۔ آخر کار اس نے کہا کہ جو شخص اس بیوقوف کو چیخنے سے روکے گا اسے مناسب انعام دیا جائے گا۔ ایک دانا آدمی آگے آیا۔ اس نے کہا کہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے اور بادشاہ کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ یہ محافظ بادشاہ کے چچا نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا، تاہم بادشاہ نے بات منظور کر لی۔ اس کے حکم پر محافظ کو دھکا دے کر پانی میں گرا دیا گیا۔ پانی میں گرتے ہی وہ چلانے لگا۔ اس دانا آدمی نے ملاحوں سے کہا کہ اسے پانی سے نکال لیں۔ کشتی میں واپس آنے کے بعد محافظ ایسے خاموش ہو گیا جیسے ایک سوتا ہوا بچہ ہو۔ بادشاہ نے اس دانا آدمی سے پوچھا کہ تم نے جو ترکیب سوچی اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ اس آدمی نے جواب دیا، محافظ نے اس تحفظ اور سلامتی کی قدر نہیں کی جو کشتی کی وجہ سے اسے حاصل تھی۔ پانی میں گرنے کے بعد ہی وہ اس کی قدر جان سکا کہ سلامتی کیا ہوتی ہے۔
ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔